السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار یزید میں جب میرے امام کے سر انور کو لایا گیا، یزید لعنتی کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور وہ اس چھڑی کے ساتھ میرے امام کے سر پہ ضربے لگا رہا تھا۔ اس وقت اس کے دربار میں روم کا ایک سفیر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، یزید یہ کس کا سر ہے؟ تو یزید نے کہا، یہ حسین کا سر ہے۔ سفیر نے کہا، کون حسین؟ فرمایا، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ سفیر نے کہا، فاطمہ کون؟ کہنے لگا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہے۔ سفیر نے کہا، وہ محمد جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ یزید نے کہا، ہاں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے امتی ہیں۔ تو اس روم کے سفیر نے کہا، تو کیسا امتی ہے اور تو کیسا مسلمان ہے اور تو کیسا ان کا غلام ہے جو ان کے ایک واسطے کے ساتھ، ان کے نواسے کے ساتھ یہ حال کر رہا ہے؟ ارے ہمارے پاس تو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے کھر کا کچھ حصہ ہے، اور وہ ہم نے اپنے سب سے بڑے عبادت خانے میں سجا رکھا ہے۔ دور دراز سے لوگ اس کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے اس عبادت خانے میں تشریف لاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے کھر کا کچھ حصہ پڑا ہے۔ ہم اپنے نبی کی سواری کے کھر کے کچھ حصے کا اتنا احترام کرتے ہیں، اور جو حسین تمہارے نبی کے اس ساتھ اتنا وابستہ ہے اور جس کا واسطہ اتنا نزدیک ہے، قریب ہے، جو ایک واسطے سے تیرے محبوب کا بیٹا ہے، تو اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ یہودی سفیر بیٹھا تھا، اس نے بھی یہی کہا کہ ہم اپنے موسیٰ علیہ السلام کی سواری کے کھر کا اتنا حیا کرتے ہیں، اور تو محمد مصطفیٰ کے خون کا حیا نہیں کرتا؟ یعنی دربار یزید میں جب احتجاج ریکارڈ ہونا شروع ہوئے، سب سے پہلے جو احتجاج ریکارڈ کیا گیا وہ غیر مسلموں کی طرف سے تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یزید کی بیوی، جس کا نام ہند تھا، وہ آئی۔ ایک ہند جو یزید کی بیوی تھی، اور ایک ہند وہ تھی جو یزید کی دادی تھی، اور جس نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ اس ہند نے آ کر اپنا دوپٹے کو یزید کے سامنے پھینک دیا۔ یزید نے اپنا دربار چھوڑا، اس دوپٹے کو اٹھایا اور اپنی بیوی کے سر پہ رکھا۔ اس نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا کہ تم کتنے غیرت مند ہو کہ تم جب اپنی عزت کو پامال ہوتے دیکھ رہے ہو تو تم سے برداشت نہیں ہوا، اور تم نے محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ احباب، بیوی نے بھی احتجاج کیا، بیٹی نے احتجاج کیا۔ حبیب ابن مظاہر نے فرمایا، یزید لعین، جن ہونٹوں کے اوپر تم اپنی چھڑی مار رہے ہو نا، میں نے ان ہونٹوں کو جناب محمد مصطفیٰ کو چومتے دیکھا ہے۔ ان ہونٹوں کے ساتھ میرے آقا نے اپنے ہونٹوں کو لگایا۔ یہ ہونٹ کبھی رخسار محمد پہ لگتے تھے، کبھی میرے آقا کی گل قدس کی پتیاں ان ہونٹوں کو میری سرکار بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو احباب ذی وقار، اس نے ایسی تاریخ رقم کر دی، ایسی تاریخ کائنات کے اندر اب جو بھی وہ کام کرے گا وہ یزید ہی کہلائے گا۔ ہمیں کہا جاتا ہے، بھائی تاریخ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان کو پتہ ہے جب تاریخ پڑھیں گے تو یزید جیسے لعنتی کا کردار ہمارے سامنے آ جائے گا۔ لوگ نہیں چاہتے کہ یزید کا گندہ ترین کردار ہمارے سامنے آئے۔ احباب ذی وقار، تاریخ سے ورق گردانیے اور تاریخ کو پڑھیں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ یزید اور اس کی یزیدیت کس انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اللہ ہمیں خاندان محمد کے ساتھ، خون محمد کے ساتھ، آل محمد کے ساتھ، اولاد محمد کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔